یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے پودے دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں سے زیادہ تر تو ہمارے لیے مفید ہی ہوتے ہیں، کیونکہ درخت اور پودے ہمارے لیے خوراک کا بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ ایسے درخت اور پودے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے مفید ہونے کی بجائے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی ایسا پودا دیکھا ہے جو کہ اپنی خوراک کے لیے فوٹوسنتھسس تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ اپنی خوراک کے لیے جانوروں پر بھی انحصار کرتا ہے، یعنی کہ وہ پودا جانوروں کو کھاتا ہے؟ یا آپ نے کوئی ایسا پودا دیکھا ہو جو مینڈک کو زندہ نگل لیتا ہو؟ اگر نہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی پودے دکھائیں گے جو کہ زندہ جانوروں کو نگلتے ہیں اور ان کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ کون سے پودے ہیں اور کہاں پائے جاتے ہیں، اس جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ہمارے چینل پر ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ آئیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، ٹراپیکل پکچر۔ ویورز، یہ ایک ایسا عجیب و غریب پودا ہے جو اپنے پھول کی وجہ سے ڈیڈلی ہے، کیونکہ اس کا پھول کافی خطرناک ہے ان چیزوں کے لیے جو کہ اس کے قریب آ جاتی ہیں۔ وہ انسیکٹس یا چھوٹے حشرات جو اس کے قریب آتے ہیں، یہ ان کو اپنے اندر ٹریپ کر لیتا ہے۔ یہ پودا ملائیشیا، انڈونیشیا اور چائنا میں پایا جاتا ہے۔ اس پودے کے پھول کی شکل دراصل ایک کپ کی طرح ہوتی ہے، اور اس کپ نما پھول کے اندر دراصل ایک خوشبودار میٹھا لکوڈ موجود ہوتا ہے، جس کی خوشبو انسیکٹس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اور جیسے ہی انسیکٹس اس کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ اس کے جوس تک پہنچنے کے لیے اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد یہ فلاور ان انسیکٹس کو ٹریپ کر لیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ خوراک کے طور پر ان کو ہضم کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس فلاور کو منکی کپ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی شیپ کپ کی طرح ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی اس کے اندر بھر جاتا ہے، اور منکی کے بچے اور چھوٹے سائز کے منکی کے بچے اس پھول کے اندر بھرے ہوئے پانی کو پیتے ہیں، اور اس پھول کے اندر موجود سویٹ لکوڈ ہی دراصل جانوروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور ان کو پھانسنے کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 2، وینس فلائی ٹریپ۔ ویورز، یہ عجیب و غریب پودا امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے لیف کے 2 حصے ہوتے ہیں، جس میں ہر ایک حصہ اپوزٹ سائڈ میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے، اور اس کے سینٹر میں ایک لائن ہوتی ہے جس لائن کے ذریعے یہ اپنے آپ کو کھولتا اور بند کرتا ہے۔ اس لیف کی پوری باؤنڈری پہ موٹے موٹے کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس لیف کی اندرونی سطح پر بھی چھوٹے چھوٹے نوکیلے کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ دراصل ان کانٹوں کا بھی ایک مقصد ہے۔ جب بھی کوئی انسیکٹس اڑتا ہوا آ کر اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو یہ اپنے آپ کو فوراً بند کر لیتا ہے، اور اس طرح یہ اپنے اوپر بیٹھے ہوئے انسیکٹ کو فوراً کیپچر کر لیتا ہے۔ یہ پودا بھی اپنی خوراک کے لیے سورج پر کم اور کیڑے مکوڑوں اور حشرات پر زیادہ انحصار کرتا ہے۔ اس کی خوراک میں انسیکٹس، اسپائڈر اور گراس ہوپرز جیسے اینیملز شامل ہیں۔ اس لیف کے اندر موجود کانٹے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جیسے ہی یہ کسی انسیکٹ کو اپنے اندر ٹریپ کرتا ہے، اس انسیکٹ کے اندر یہ کانٹے مکمل طور پر دھس جاتے ہیں اور اس کی ہلاکت کی وجہ بن جاتے ہیں، جس کے بعد یہ پودا اس انسیکٹ کو آہستہ آہستہ نگلتا ہے اور اپنی خوراک کے طور پر استعمال کر لیتا ہے۔ دراصل یہ پودا اپنی لیف کی بناوٹ اور اس کے عمل کی وجہ سے ہی ڈیڈلی مانا جاتا ہے۔ نمبر 3، ڈروسوفائلم۔ ویورز، یہ پودا دکھنے میں تو ایک نارمل پودا سا لگتا ہے، جس کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ دکھنے میں کافی اٹریکٹیو تو ہے، لیکن اتنا ہی زیادہ پوائزنس بھی ہے۔ یہ پودا پرتگال، سویڈ اور موروکو کے جنگلات میں پایا جاتا ہے، اور یہ دنیا کے ریئرسٹ پودوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ دراصل اس پودے کی پوری سطح کے آر پار چمکدار فائبرز لگے ہوتے ہیں، اور ان کی یہی چمک انسیکٹس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اور جیسے ہی کوئی انسیکٹ اڑتا ہوا اس کے اوپر جا بیٹھتا ہے، یہ اس کو کچھ اس طرح سے ٹریپ کرتا ہے کہ پہلے اس کو اپنے فائبرز میں پھنساتا ہے اور اس کے بعد مکمل طور پر ٹریپ ہو جاتا ہے، جس سے وہ انسیکٹ اس کے اندر مکمل طور پر پھنس جاتا ہے اور نکلنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ بھی دنیا کے ان ریئرسٹ پلانٹس میں سے ہے جو اپنی خوراک کے لیے فوٹوسنتھسس پر کم انحصار کرتے ہیں، جبکہ جانوروں اور انسیکٹس پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک لائک ضرور کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔